رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ الفتح کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ سورہ فتح کی آیت نمبر 18 سے مطالعہ شروع کریں گے انشاءاللہ۔ قرآن حکیم کا 26واں پارہ ہے، سورۃ الفتح ہے۔ سورۃ الفتح کا نمبر 48 اور آیت نمبر 18 سے مطالعہ ہم شروع کر رہے ہیں انشاءاللہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرة فعلم ما فی قلوبہم فانزل السکینة علیہم واثابہم فتحا قریبا ومغانم کثیرة یأخذونها وکان اللہ عزیزا حکیما۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی، آمین یا رب العالمین۔ سورہ فتح کا ہم نے کل مطالعہ شروع کیا تھا۔ صلح حدیبیہ کا تذکرہ، اس کی شرائط، اور بظاہر جو دب کر صلح ہو رہی ہے اسی کو اللہ تعالیٰ نے فتح مبین قرار دیا۔ پہلے رکوع کے اختتام پر آیت نمبر 10 میں بیعت کا ذکر آیا تھا۔ دوسرے رکوع میں منافقین کا طرز عمل آیا جو اس موقع پر نہیں نکلے تھے، اور اب تیسرا رکوع شروع ہو رہا ہے آیت نمبر 18 سے۔ یہاں بھی بیعت کا ذکر آ رہا ہے، بیعت رضوان جو اصحاب شجرہ نے، شجر یعنی درخت کے نیچے جو بیعت حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ اجمعین سے لی، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے خون کا بدلہ لینے کے لیے، اس بیعت کا ذکر اب دوبارہ آ رہا ہے۔ ارشاد ہوا سورہ فتح کی آیت نمبر 18 ہے، لقد رضی اللہ عن المؤمنین، یقیناً اللہ تعالیٰ ایمان والوں سے راضی ہو گیا، اذ یبایعونک تحت الشجرہ، جبکہ اے نبی علیہ السلام وہ آپ سے درخت کے نیچے بیعت کر رہے تھے، فعلم ما فی قلوبہم، پس اللہ کے علم میں تھا جو ان کے دلوں میں تھا، یعنی خلوص۔ فانزل السکینۃ علیہم، پس اللہ نے ان پر سکینت کی، اطمینان کی کیفیت نازل فرمائی، واثابہم فتحا قریبا، اور بدلے میں انہیں قریبی فتح عطا فرما دی۔ وہ قریبی فتح 7 ہجری میں فتح خیبر کا معاملہ۔ چند باتیں اس آیت میں۔ پہلی بات، اللہ تعالیٰ ایمان والوں سے راضی ہو گیا۔ کون سے ایمان والے؟ جو 1400 صحابہ نبی اکرم علیہ السلام کے ساتھ تشریف لے گئے تھے، ان کے لیے اللہ اپنی رضا کا اعلان فرما رہا ہے۔ اسی لیے کہتے ہیں نا، جب صحابہ کرام کا نام آتا ہے رضی اللہ عنہم اجمعین، اور سنگولر یعنی واحد میں کسی کا ذکر ہو، رضی اللہ تعالی عنہ، رضی اللہ تعالی عنہا، یہ ہے صحابہ جن کے لیے اپنی رضا کا اللہ نے اعلان فرما دی۔ ہاں ان کی کچھ خطائیں بھی تھیں، مگر ان کی معافی کا بھی اللہ نے اعلان فرمایا، اور ان کی رضا کا بھی۔ یہ 1400 صحابہ جو ان کے دلوں میں تھا اللہ کے علم میں، ان کے دلوں میں خلوص تھا، ان کے دلوں میں ایمان تھا، اللہ تعالیٰ خوب اس کو جانتا ہے۔ تو صحابہ کرام کے صاحب ایمان ہونے کی گواہی اللہ اپنے کلام میں دے رہا ہے جو قیامت تک محفوظ، اور ان کے لیے اپنی رضا کا اللہ تعالیٰ اعلان فرما رہا ہے۔ اور درخت کے نیچے بیعت لی گئی تھی۔ باقی اس بیعت کے حوالے سے کل کچھ گفتگو آ چکی۔ یہ بیعت علی الموت تھی، جان دیں گے اور عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خون کا بدلہ لیں گے۔ مزید بنا، اللہ کے رسول علیہ السلام نے امت کو جماعت بنانے کا جو طریقہ بتایا وہ بیعت کا طریقہ ہے۔ آئیڈیل ترین تو خود حضور علیہ السلام کی جماعت تھی، آپ اللہ کے رسول بھی، آپ امیر بھی۔ حضور کے بعد خلافت راشدہ، خلفاء وہ بھی امیر ہوتے، ان کے ہاتھ پر بیعت ہوتی۔ اس کے بعد امت میں جب بگاڑ اور زوال آنا شروع ہوا، جتنی تحریکیں چلیں وہ تحریکیں بھی بیعت کی بنیاد پر تھیں۔ بہت مشہور تحریک سیدنا حسین کے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے بھی بیعت لی۔ ہمارے سندھ و پاک میں ماضی قریب میں تحریک شہیدین، شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ، سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ، وہ بھی بیعت کی بنیاد پر۔ تو 14 صدیوں سے امت کو جو طریقہ عطا ہوا ہے، ملا ہے قرآن سے، سنت سے، حدیث سے، سیرت سے، خلفائے راشدین سے، اور 14 صدیوں کی تاریخ سے وہ بیعت کی بنیاد پر ہے۔ اور اسی کو ذکر کیا گیا تھا کہ استاد محترم ڈاکٹر اسرار احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بھی تنظیم اسلامی قائم کی تو بیعت کی بنیاد پر۔ فرمایا کہ فانزل السکینۃ علیہم، تو اللہ نے ان پر تسلی نازل فرمائی، سکون اور اطمینان کی کیفیت نازل فرمائی، واثابہم فتحا قریبا، اور بدلے میں انہیں قریبی فتح عطا فرما دی، ومغانم کثیرۃ یأخذونہا، اور بہت سی غنیمتیں جو انہوں نے حاصل کی، یعنی فتح خیبر جو 7 ہجری میں ہوئی، بڑی اراضی مسلمانوں کو ملی۔ یاد کیجئے
عام مسلمانوں کے گھروں میں جب خوشحالی آ گئی تھی تو کس نے کچھ تقاضا کیا تھا حضور سے؟ ازواج مطہرات نے، وہ تفصیلاً پڑھ چکے ہیں سورہ احزاب میں 21 پارے کے اختتام پر آیت تخیر والا معاملہ۔ تو عام گھرانوں میں بھی خوشحالی آ گئی، اتنی اللہ تعالیٰ نے غنیمت عطا فرمائی فتح خیبر سن 7 ہجری۔ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا، اور اللہ تعالیٰ غالب حکمت والا ہے۔ وَعَدَكُمُ اللَّهُ مَغَانِمَ كَثِيرَةً تَأْخُذُونَهَا، اور اللہ تعالیٰ نے تم سے وعدہ کیا ہے نعمتوں کا، یعنی غنیمتیں کثرت سے، تاخذونها جن کو تم حاصل کرو گے، فعجل لکم ہادی، پس یہ تو تمہیں اللہ نے فوری عطا فرما دی، وکف ایدی الناس عنکم، اور لوگوں کے ہاتھ تم سے روک دیے۔ یہ صلح حدیبیہ کے موقع پر سیز فائر کا ہو جانا، جنگ بندی کا ہو جانا، اس میں بڑی حکمتیں تھی۔ ایک طرف دعوت دین کا بڑا موقع مسلمانوں کو ملا ہے، تبھی 8 ہجری فتح مکہ کے موقع پر 10,000 کا لشکر حضور نبی اکرم علیہ السلام کے ساتھ ہے۔ تو دوسری طرف اگر مشرکین سے ذرا بھی سیز فائر کا معاملہ ہوا تو ایک اور بڑا دشمن یہود جو خیبر میں جا کر آباد ہوئے تھے، ان سے نمٹنے کا موقع 7 ہجری میں فتح خیبر کی صورت میں مل گیا۔ وَلِتَكُونَ آیَةً لِّلْمُؤْمِنِينَ، اور تاکہ یہ بات ایمان والوں کے لیے ایک نشانی ہو جائے، وَيَهْدِيَكُمْ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا، اور اللہ تمہیں سیدھے راستے پر لے کر آگے بڑھاتا چلا جائے، اس کی ہدایت دے دے۔ وَأُخْرَىٰ لَمْ تَقْدِرُوا عَلَيْهَا قَدْ أَحَاطَ اللَّهُ بِهَا، اور ایک اور بھی فتح ہے جس پر ابھی تم نے قابو نہیں پایا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس کا احاطہ کر رکھا ہے۔ ایک مراد فتح مکہ جو کہ 8 ہجری میں اس کا معاملہ ہوا۔ وَكَانَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور اللہ تعالیٰ ہر شے پر قدرت رکھنے والا ہے۔ وَلَوْ قَاتَلَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوَلَّوُا الْأَدْبَارَ، اور اگر کفار تم سے لڑتے تو پیٹ پھیرتے اور پیٹ پھیر کر چلے جاتے۔ ثُمَّ لَا يَجِدُونَ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا، پھر وہ نہ تمہارے لیے نہ وہ کوئی دوست پاتے اور نہ کوئی مددگار۔ یہ تو ہوا صلح کا معاملہ، لیکن اگر یہ لڑنے پر آمادہ بھی ہوتے تو منہ کی کھاتے اور پیٹ پھیر کر ان کو بھاگنا پڑتا، کوئی ان کو مدد کہیں سے نہ ملتی۔ وَهُوَ سنت اللہ التي قد خلت من قبل، یہ اللہ کی سنت، اس کا طریقہ ہے جو پہلے گزر چکا، یعنی پہلوں کے معاملے میں یہی چلا آیا ہے۔ وَلَمْ تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا، اور تم اللہ تعالیٰ کی سنت میں، اس کے قانون میں، اس کے طریقے میں کوئی تبدیلی نہیں پاؤ گے۔ وَهُوَ الَّذِي كَفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ عَنْهُمْ، اور وہ اللہ جس نے ان کے ہاتھ تم سے روک دیے اور تمہارے ہاتھ ان سے روک دیے، بِبَطْنِ مکہ، وادی مکہ میں، من بعد ان اظفرکم علیہم، اس کے بعد کہ تمہیں ان پر اللہ تعالیٰ نے فتح عطا فرما دی تھی۔ ہوا یہ کہ یہ صلح کے معاملات تو چل رہے ہیں اور گفت و شنید جاری تھی، اس دوران میں مشرکین کے ایک لشکر نے کوئی چھیڑ چھاڑ کرنا چاہی، مسلمانوں نے ان کو قابو بھی کر لیا، 80 کے قریب مشرکین تھے، لیکن پھر حضور علیہ السلام نے ان کو چھوڑ دیا خیر سگالی کے طور پر، اس کی طرف اشارہ، تمہارے ہاتھ ان سے روک دیے، ان کے ہاتھ تم سے روک دیے۔ جب اللہ چاہے کہ جنگ ہونی ہو تو ہو کر رہے گی، جیسے کہ بدر کا معاملہ، وہاں انفال میں ہم نے پڑھا تھا، تم چاہتے تو کبھی طے نہ کر پاتے، اور جب اللہ نہ ہونے دینا چاہے تو پھر نہیں ہو سکتا۔ ہاتھ میں بھی آ گئے 80، لیکن ان کو ہاتھ لگایا نہیں گیا، ان کو چھوڑ دیا گیا ہے۔ تو اس کو اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ تمہارے ہاتھ ان سے، ان کے ہاتھ تم سے روک دیے گئے۔ کیوں؟ اس مرتبہ صلح ہونا یہی اللہ کی مشیت میں زیادہ پر حکمت بات تھی، تو اللہ تعالیٰ نے ایک جھڑپ بھی نہ ہونے دی اور معاملہ صلح پر مکمل ہوا۔ وَكَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا، اور تم جو کچھ کرتے ہو اللہ تعالیٰ اسے خوب دیکھنے والا ہے۔ هُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے کفر کیا، وَصَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، اور تمہیں مسجد حرام سے روکا، وَالْهَدْيَ مَعْكُوفًا ان یبلغ محلہ، اور رکے ہوئے قربانی کے جانوروں کو کہ ان کے مقام پر پہنچنے سے روکا۔ رکے ہوئے وہ جانور جو مخصوص کر دیے جاتے ہیں کہ وہ اللہ کے لیے قربان ہوں گے، وہ ہدی کے جانور سورہ مائدہ میں بھی ذکر آیا تھا، اور ان کے گلوں میں پٹے ڈال دیا کرتے تھے، ان کو بھی روک دیا گیا۔ حالانکہ اللہ کے گھر کی طرف آنا یہ تو کفار و مشرکین بھی کسی کو روکتے نہیں تھے، اور حرمت والے مہینوں میں تو یہ جو ہے وہ جنگ بھی روک دیا کرتے تھے، لیکن اس موقع پر ان کی نخوت کا معاملہ، ان کی ضد اور ہٹ دھرمی کا معاملہ یہ ہوا کہ انہوں نے مسلمانوں کو روکا جو صرف اللہ کے گھر کا عمرہ ادا کرنے کے لیے، زیارت کرنے کے لیے جا رہے تھے، اور ان جانوروں کو بھی روک دیا۔ البتہ اللہ کی مشیت میں تھا کہ یہ معاملہ نہ ہو، اور اس میں کیا ایک اور حکمت پوشیدہ تھی، اب اس کا بیان آ رہا ہے۔ وَلَوْلَا رِجَالٌ مُؤْمِنُونَ وَنِسَاءٌ مُؤْمِنَاتٌ، اور اگر وہاں یعنی مکہ مکرمہ میں کچھ مؤمن مرد اور کچھ مؤمن عورتیں نہ ہوتی، لَمْ تَعْلَمُوهُمْ أَن تَطَئُوهُمْ، کہ تم انہیں نہیں جانتے تھے اے مسلمانوں کہ تم انہیں پامال کر دیتے۔ یہ جنگ کا موقع کیوں نہ ہوا؟
یہ مدبھیڑ کیوں نہ ہوئی, کیوں اللہ تعالیٰ نے صلح کا معاملہ کر دیا, کیوں کوئی ٹکراؤ نہ ہوا. وہاں کچھ ابھی مومن مرد عورتیں ہیں کہ جو نکل نہیں سکے تھے وہاں سے. یاد آیا سورہ نساء کی آیت نمبر 75, کیوں تم اللہ کے راہ میں جنگ نہیں کرتے, کمزوروں کے لیے, بوڑھوں کے لیے, مردوں کے لیے, بچوں کے لیے. تو وہ کچھ وہاں ابھی ہیں, مسلمانوں کو اندازہ نہیں. اگر کوئی مدبھیڑ ہو جاتی, کوئی مقابلہ ہو جاتا تو انجانے میں مسلمانوں کے ہاتھوں ممکن تھا کچھ مسلمان شہید ہو جاتے جو مکہ مکرمہ میں تھے. فَتُصِيبَكُم مِّنْهُمْ مَعَرَّةٌ بِغَيْرِ علم, بس ان سے تمہیں پہنچ جاتا نادانی میں نقصان. لیدخل اللہ فی رحمتہ من یشاء, اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے اپنی رحمت میں داخل فرماتا ہے. یہ بھی اللہ کی رحمت کا معاملہ کہ صلح کا معاملہ ہو گیا, کوئی جنگ نہ ہوئی, اور ایسے مسلمان جو ابھی یہاں پر ہیں, کمزور ہیں, ہجرت نہ کر سکے, وہ تمہارے ہاتھ قتل نہ ہو جائیں, یہ بھی حکمت تھی. اور 2 برس بعد, پونے 2 برس بعد کیا ہوگا, فتح مکہ کا معاملہ ہو جائے گا, اور بغیر جنگ کے سارا عرب مسلمان ہو جائے گا, اور کوئی اللہ کے گھر اور حدود حرم کی حرمت بھی پامال نہیں ہوگی. یہ نقطہ بھی اہم ہے. کیوں یہاں کوئی جنگ نہیں ہوئی ہے؟ مشرکین کی پٹائی بھی پہلے ہوئی تو بدر میں ان کو بلوا کر کی گئی, حرم کی حدود میں نہیں ہوئی, تاکہ اللہ کا گھر اور حدود حرم اس کی حرمت پامال نہ ہو جائے. لیدخل اللہ فی رحمتہ من یشاء, تاکہ اللہ جسے چاہے اپنی رحمت میں داخل فرمائے. لو تزیروا لعذبنا الذین کفروا منہم عذابا علیما, اگر وہ جدا ہو جاتے تو ہم عذاب دیتے ان میں سے کافروں کو دردناک عذاب, کیونکہ ابھی حدود حرم میں ہیں. اللہ نے ایک رعایت کا معاملہ رکھا, اگر جدا ہوتے, یہاں سے باہر ہوتے کفار, تو خوب ان کی پٹائی کروا دی جاتی. اذ جعل الذین کفروا فی قلوبہم الحمیۃ حمیۃ الجاہلیہ, یاد کرو جب کافروں نے اپنے دلوں میں ضد اختیار کی, ضد بھی زمانہ جاہلیت کی سی تھی, زمانہ جاہلیت کی سی ضد. فانزل اللہ سکینتہ علی رسولہ وعلی المؤمنین, تو اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول علیہ السلام پر, ایمان والوں پر تسلی کی کیفیت نازل کی. والزمہم کلمۃ التقوی, اور انہیں تقوی کی بات پر قائم فرما دیا. وکانوا احق بها واہلہا, اور وہ اس کے زیادہ حقدار بھی تھے اور اس کے زیادہ اہل بھی تھے. وکان اللہ بکل شیء علیما, اور اللہ تعالیٰ ہر شے کا علم رکھنے والا ہے. یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک تو کفار ضد پر آ گئے, انہوں نے اپنی ناک کا مسئلہ بنا لیا, مسلمانوں کو اللہ کے گھر کا طواف کرنے اور عمرہ کرنے سے روک دیا. لیکن مسلمانوں کی بھی تو جذبات تھے, کوئی جنگ کا ارادہ تو نہیں تھا. یہ اللہ کی طرف سے سکینت کا آ جانا, یہ اللہ کی طرف سے اطمینان کا آ جانا, جذبات کو تھام لینا, یہ بھی اللہ کی نعمت تھی. بظاہر جو صلح ہوئی دب کر ہوئی ہے, بظاہر اس کی شرائط دیکھنے میں مسلمانوں کے خلاف جا رہی ہیں, اللہ نے اس پر اطمینان جو عطا کر دیا, یہ زیادہ اسی میں اللہ کی طرف سے بندے اہل ایمان کے لیے خیر تھی, اور وہی اس کے زیادہ حقدار بھی تھے. ایک اور نقطہ سمجھنے کا یہ ہے, مشہور واقعہ ہے اس موقع پر, حضور صلح کر رہے ہیں اور اس بات پر اتفاق ہو گیا کہ مسلمانوں میں سے کوئی ادھر آئے گا تو لوٹایا نہیں جائے گا, اور کفار میں سے کوئی مسلمان ہے کہ ادھر چلا گیا تو لوٹایا جائے گا. یاد آ گیا واقعہ ابو جندل رضی اللہ تعالیٰ عنہ, وہ زنجیر و بیڑیاں توڑوا کر آ گئے زخمی حالت میں. یا رسول اللہ میں تو آ گیا ہوں, آپ مجھے اپنے ساتھ لے جائیے. اب اندازہ کریں حضور کے پیارے صحابی ہیں اور 1400 صحابہ بھی موجود ہیں, کیا بیت رہی ہوگی. اور ہم اور آپ ہوتے تو چلو بھی چلو میرے ساتھ, ختم ہوگی بات, تم تو بھاگ کر آ گئے ہو. ہم اور آپ تو شاید وے آؤٹ نکال لیتے نا. حضور نے فرمایا کہ نہیں ابو جندل, میں وعدہ دے چکا ہوں. اللہ اکبر. یہاں سے کوئی مسلمانوں کی طرف آئے گا تو لوٹایا جائے گا, تم واپس جاؤ, تم واپس جاؤ. سوچیے, مطلب حضور کے پیارے صحابی سامنے, اندازہ کیجیے. تم جاؤ ابو جندل, میں وعدہ دے چکا ہوں. ہم اور آپ ہوتے, میں بھی بڑا کمزور ہوں بھائی, ہم کہتے ابھی تو معاہدہ ہوا ہے نا, ابھی تو ایگزیکیوشن شروع ہوگی, ابھی ہمیں جانے تو دو, واپس مدینہ جانے تو دو, تم اپنے گھروں کو جاؤ, ہم جائیں تب ایگزیکیوشن شروع ہوگی نا بھائی. نہ, میں وعدہ دے چکا ہوں. یہ ہے محمد رسول اللہ علیہ السلام, یہ ان کا اخلاق ہے. اور ساتھی سامنے زخمی حالت میں, تم واپس جاؤ, اللہ راستہ تمہارے لیے پیدا کر دے گا. اور کیسا راستہ اللہ نے بنایا وہ سیرت کی کتابوں پڑھے. یہ گئے ہیں 2-3 ساتھی اور تھے, پھر وہاں سے نکلے ہیں, اور راستے میں ایک جگہ انہوں نے ٹھکانہ بنایا, آنے جانے والوں کے اوپر یہ نگاہ رکھتے تھے. ان لوگوں نے کہا بھائی تم سارے جاؤ, جان چھوڑو ہماری. وہ تفصیلی واقعہ بڑا دلچسپ سیرت کی کتاب میں. لیکن اس موقع پر یہ تقوی اللہ کا, میں وعدہ دے چکا ہوں ابو جندل, تم واپس چلے جاؤ, اللہ تمہارے لیے کوئی سبیل کا معاملہ فرما دے گا. اللہ اکبر.
وَكَانُوا أَحَقَّ بِهَا وَأَهْلَهَا، اور وہ اس تقوی کی بات کے زیادہ حقدار بھی تھے اور اہل بھی. وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور اللہ تعالیٰ ہر شے کا علم رکھنے والا ہے. اب وہ خواب جو حضور نبی اکرم علیہ السلام کو دکھایا گیا، اور پیغمبروں کا خواب وحی پر مبنی ہوتا ہے. اب اللہ نے اس کو جو سچ فرما دیا، سچ کر دکھایا، اس کا تذکرہ آ رہا ہے. لَقَدْ صَدَقَ اللَّهُ رَسُولَهُ الرُّؤْيَا بِالْحَقِّ، یقیناً اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کا خواب حقیقت بنا کر سچ کر دیا. لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ آمِنِينَ، کہ تو اللہ نے چاہا تو تم ضرور مسجد حرام میں داخل ہوگے امن کے ساتھ. محلقین رؤوسکم، کچھ اپنے سروں کو منڈواتے ہوئے، ومقصرین، اور کچھ اپنے بالوں کو کم کرواتے ہوئے، قصر کرتے ہوئے. لا تخافون، تمہیں کسی کا خوف نہیں ہوگا. دو تین باتیں ہیں. پہلی بات، ایک صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ علیہ السلام، آپ نے تو کہا تھا کہ عمرہ ہوگا، اللہ نے قرآن میں آیت بھی عطا فرمائی، تو حضور نے فرمایا بھائی یہ کہا تھا کہ عمرہ ہوگا، یہ تھوڑی کہا تھا کہ اسی سال ہوگا. یعنی یہ بھی ایک مزاح کی حص اور سچ ہے. حضور کے ہاں مزاح ہے، وہاں جھوٹ نہیں ملے گا، لیکن وہاں کسی کی تذلیل نہیں ملے گی. ہم لوگوں کا مذاق کیا ہے؟ جھوٹ سے شروع ہوتا ہے، ذلیل کرنے پر ختم ہوتا ہے، تبھی وہ غلط ہے. ابھی آئے گا سورہ حجرات میں ذکر اس کا. حضور کے ہاں مزاح ملے گا مگر اس میں سچ ہوگا. اور نمبر دو، کسی کی تذلیل نہیں ہوگی. ایک دو مثالیں آگے دیں گے انشاءاللہ تعالی. تو آپ نے فرمایا بھئی ہاں اللہ نے فرمایا تھا، اللہ نے دکھایا تھا کہ عمرہ ہوگا، یہ تھوڑی کہا تھا کہ اسی سال ہوگا. تو اگلے سال عمرہ قضا ہوا ہے 7 ہجری میں. مسلمان گئے ہیں اور کفار نے بیت اللہ شریف کو خالی کر دیا. مسلمانوں نے وہاں پر جو ہے وہ عمرہ بھی ادا کیا. اور وہ بات بھی آپ کے علم میں ہے کہ جب مسلمان گئے ہیں تو کچھ مشرکین نے کہا کہ کمزور ہو گئے ہیں لوگ مدینہ جا کر. تو حضور نے کہا اکڑ کے چلو. وہ جو طواف کرتے ہیں ہاں اس میں جو اکڑ کر چلنا پہلے 3 چکروں کے اندر، وہ رمل کا معاملہ یہ اسی موقع پر. یہ اکڑنا ویسے اللہ کو پسند نہیں، مگر آج دکھاؤ ان کو کہ ہم کوئی کمزور نہیں، ہم بلکہ جیدار اور طاقتور ہیں. یہ حضور نے اس موقع پر کروایا صلی اللہ علیہ وسلم، عمرۃ القضاء 7 ہجری میں. ایک بات. دوسری بات، انشاءاللہ اگر اللہ نے چاہا تو اللہ نے چاہا تو کیا مطلب؟ بھائی اللہ کی مشیت جب ہوگی تب ہوگا. 6 ہجری میں خواب دکھایا ہے، تم اپنے گھروں سے نکل بھی گئے ہو، مکہ کے قریب بھی پہنچ گئے ہو، مگر اللہ کی مشیت میں نہیں. اب اللہ نے کب چاہا؟ اگلے سال اللہ تعالی. لیکن اس چاہت کے پیچھے مشیت کے ساتھ حکمتیں وہ آ چکی ہیں صلح حدیبیہ کے بیان کے ذیل میں. محلقین رؤوسکم، اپنے سروں کو منڈواتے ہوئے. مردوں کے لیے تو یہی ہے نا کہ پسندیدہ کیا ہے؟ سارے سر کے بال صاف کروا لیں حج کے موقع پر، عمرے کے موقع پر. اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. اور حضور نبی اکرم علیہ السلام نے سارے سر کے بال منڈانے والوں کو 3 مرتبہ دعا دی، اور قصر کرنا، کچھ بال کم کرنا، وہ 1 دفعہ دعا دی. اور خواتین کے تو ایک ہی معاملہ ہے، وہ انگلی کے پور کے بقدر کاٹ لیں، ان کو تو یہ اجر مل جائے گا انشاءاللہ. مردوں کے لیے معاملہ ہے کہ افضل کیا ہے؟ سارے سر کے بال منڈوا لینا. ضمن ایک بات کیا ہے، ان بالوں پر بڑا پیسہ لگایا جاتا ہے بھائی سنوارنے کے لیے. اگر اڑ جائیں تو دوبارہ لگانے کے لیے وہ بقول شخصے کے بعض لوگوں کو 20-20 لاکھ روپے خرچ کرنے پڑتے ہیں، اور بعض لوگ جو ہیں وہ 100 روپے کی ٹوپی لگا لیتے، مسئلہ حل ہو جاتا ہے. الحمدللہ رب العالمین. جن کو سمجھ آ گئی ان کا بھی بھلا، جن کو سمجھ نہ آئی ان کا بھی بھلا. ٹھیک ہے، لیکن بھالو یہ زینت کا اظہار ہے نا. اللہ چاہتا ہے کہ تم میرے لیے اپنی زینت کو بھی ختم کر دو. کہنے والوں نے کہا اور لکھا کہ قدیم دور میں غلام ہونے کی علامت، رومن امپائر کو ذہن میں رکھیے گا، قدیم دور میں غلام ہونے کی علامت ہوتی تھی گنجا ہونا. تو تم اللہ کی خاطر اپنی زینت کو بھی اڑا دو اور اپنے غلام ہونے، بندے ہونے کا اعلان کر دو. اس کی فضیلت زیادہ ہے. اور ایک مرتبہ دعا حضور نے فرمائی قصر کرنے والے یعنی کچھ بال کتروانا. لا تخافون، کوئی خوف نہیں ہوگا. فعلم ما لم تعلموا، بس اللہ کے علم میں تھا جو تمہارے علم میں نہیں تھا. فجعل من دون ذلك فتحا قریبا، بس اللہ تعالیٰ نے اس فتح سے پہلے قریبی فتح عطا فرما دی. فتح مکہ بعد میں ہے، قریبی فتح یہ خیبر ہے. اور سب سے ایک کھلی فتح کس کو کہا گیا؟ صلح حدیبیہ کو، کہ جو بڑا ٹرننگ پوائنٹ ہے بقیہ دیگر فتوحات کے اعتبار سے. عجیب بات ہے، جس میں دب کر صلح ہو رہی ہے اس کو ٹرننگ پوائنٹ کہا جا رہا ہے. اس کے بعد خیبر آ رہا ہے، اس کے بعد فتح مکہ کا معاملہ آ رہا ہے، اس کے بعد تبوک بھی آئے گا. عجیب بات ہے نا، جہاں دب کے بظاہر صلح ہو رہی ہے اللہ فرما رہا ہے یہ فتح مبین ہے جو دیگر فتوحات کا باعث بنی ہے.
هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وہ اللہ جس نے اپنے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا الہدا مکمل ہدایت نامہ قرآن دے کر، ودین الحق دین حق دین اسلام دے کر، لیظہرہ علی الدین کلہ تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دین حق دین اسلام کو کل نظام کل سسٹم آف لائف پر غالب فرما دیں۔ وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا، اس کے دو ترجمے مکمل ممکن ہیں، اور اللہ اس بات پر بطور گواہ کافی ہے، اور دوسرا ترجمہ اللہ اس کام کے لیے بطور مددگار کافی ہے۔ یہ مددگار کا ترجمہ شہید کا کیا گیا ہے قرآن میں بھی، سورہ توبہ آیت نمبر 23 اور 24 میں جہاں قرآن حکیم کا چیلنج بیان ہوا ہے۔ یہ ہے حضور نبی اکرم علیہ السلام کا مشن۔ تھوڑا ذکر سورہ توبہ کی آیت نمبر 33 میں یہی الفاظ آئے تھے تھوڑے سے فرق کے ساتھ، اور اب یہاں سورہ فتح آیت 28 میں پڑھ رہے، کل تھوڑی وضاحت ہو جائے گی سورہ صف کی آیت نمبر 9 میں، کل ہم تفصیل سے بیان کریں گے انشاءاللہ۔ مختصراً یہ کہ حضور علیہ السلام کا یہ انقلابی اور تکمیلی مشن ہے۔ قرآن کیوں عطا کیا گیا؟ اس کے احکام کا نفاذ ہو۔ یہ دین حق دین اسلام کیوں دیا گیا؟ اس کا نفاذ ہو، نظام زندگی پر اللہ کا حکم نافذ ہو۔ یہ انقلابی مشن تھا نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا۔ البتہ اللہ کی شان دیکھے، ابھی تو دب کر صلح ہو رہی نا، ابھی تو واپس جا رہے ہیں، ابھی تو بظاہر دب کر صلح ہو رہی، اور ان حالات میں اللہ کیا فرما رہے ہیں؟ حضور کو بھیجا کس کام کے لیے؟ اللہ کے کلمے کی سر بلندی کے لیے۔ تو بظاہر یہ جو معاملہ ہوا اس سے مایوس نہ ہو جانا، پریشان نہ ہو جانا، بھیجا اسی مقصد کے لیے ہے کہ یہ دین غالب ہو جائے۔ میرے اور آپ کے لیے تھوڑی موٹیویشن کیا ہے؟ اس وقت کی مغلوبیت سے، اندھیروں سے، باطل کی بظاہر چرچے سے اور اس کے غالب ہونے سے مایوس نہ ہونا، پریشان نہ ہونا۔ تم اپنا کام کیے چلے جاؤ، کیے چلے جاؤ، کیے چلے جاؤ۔ یہ دین تو آیا اس لیے کہ اس نے غالب ہونا ہے، اور یہ مشن ہے محمد مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا۔ وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا، اللہ اس بات پر بطور گواہ کافی ہے، اور دوسرا ترجمہ اللہ اس کام کے لیے بطور مددگار کافی ہے۔ دین تو اللہ کا ہے، غالب وہی کرے گا۔ جیسے وہ ابرہہ آیا تھا نا، تو عبد المطلب نے کیا کہا تھا؟ او بھائی میرے اونٹ واپس کر۔ کہا میں تو سمجھا تم گھر کی بات کرنے آئے ہو۔ کہا گھر میرا تھوڑا ہی ہے، اونٹ میرے اونٹ واپس کر۔ جی گھر کس کا ہے؟ اللہ دیکھ لے گا اس کو۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو دین تو اللہ کا، غالب وہ کرے گا، لیکن ظاہر کے اسباب کے تحت مجھے اور آپ کو محنت کرنی ہے۔ اس پر اللہ کہتا ہے اللہ کے مددگار بن جاؤ، کونوا انصار اللہ۔ یہ بھی کل سورہ صف کی آیت نمبر 14 میں انشاءاللہ تعالی پڑھیں گے۔ اب اگلی آیت ہے سورت کی آخری آیت، بڑا قیمتی مقام، محمد الرسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ بھائی سوالات سبھی اللہ کے رسول، مگر ہر رسول کی اپنی اپنی شانیں ہیں نا۔ آدم ہے صفی اللہ، اللہ نے چنا علیہ السلام۔ نوح ہے نجی اللہ، اللہ نے نجات دی علیہ السلام۔ ابراہیم ہے خلیل اللہ، اللہ نے رازداری کا دوست بنایا علیہ السلام۔ موسیٰ ہے کلیم اللہ، اللہ تعالیٰ نے ان سے کلام فرمایا۔ اور عیسیٰ ہے روح اللہ، کلمت اللہ، اللہ کی طرف سے روح، اللہ کا ایک کلمہ۔ محمد کیا ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ رسالت کی تمام خوبیاں بتمام و کمال تکمیلی شان کے ساتھ مکمل کر دی گئی امام الانبیاء میں صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک پہلو۔ دوسرا وہ جو کل کہا تھا کہ آج عرض کروں گا، وہ یہ ہے کہ جب صلح نامہ لکھا جا رہا تھا تو سیدنا علی لکھ رہے تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور نبی اکرم علیہ السلام نے فرمایا بھی لکھو علی، یہ صلح ہو رہی ہے محمد رسول اللہ اور قریش مکہ کے درمیان۔ لکھ دیا۔ قریش نے پھڈا کر دیا، بھائی یہ مٹائیں، اگر رسول مان لیں آپ کو تو پھر جھگڑا کہے گا ہے۔ تو حضور نے فرمایا علی ذرا اس کو مٹا دو۔ کہا یا رسول اللہ میں تو آپ کو اللہ کا رسول مانتا ہوں، مجھے تو آپ ایسا معاف کر دیں۔ اچھا مجھے دکھاؤ کہاں لکھا ہوا ہے۔ کیوں کہا حضور نے؟ آپ امی تھے، ذہن میں رکھیے۔ اچھا مجھے دکھاؤ کہاں لکھا ہوا ہے۔ پھر آپ نے مٹایا، کہا چلو لکھو محمد بن عبداللہ اور قریش مکہ میں ہو رہی صلح ہو گئی۔ اللہ کہہ رہے تم نہیں مانتے تو کیا ہوا؟ اللہ نے تو بھیجا ہے خود، اور اللہ اعلان کرتا ہے اور قیامت تک لکھا رہے گا اور قیامت تک پڑھا جائے گا محمد الرسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ والذین معہ، اور جو ان کے ساتھ ہیں صحابہ کرام، اشداء علی الکفار، کفار پر بڑے وہ سخت ہیں۔ اس کا ایک بڑا اچھا مفہوم بھی مفسرین نے، بلکہ کئی مفسرین نے بیان فرمایا، یہ سخت ہونا کس معاملے میں ہے؟ سخت ہونا ہے کہ یہ استقامت کے پہاڑ ہیں، یہ جو کفار مظالم ڈھا رہے ہیں، ظلم و ستم کا نشانہ بنا رہے ہیں،
اور ان کو رائے حق سے ہٹانے کی کوشش کر رہے ہیں، یہ ڈٹے رہیں گے، پہاڑوں کی طرح سخت ہیں، یہ چٹانوں کی طرح مضبوط ہیں، ان کو اس موقف سے، حق کے موقف سے ہٹانا ممکن نہیں، یہ بکاؤ مال نہیں ہے۔ اللہ اکبر، یہ استقامت کا مظاہرہ کرنے والے اس مفہوم میں بڑے سخت ہے، استقامت میں بڑے پکے ہیں۔ وَرُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ، آپس میں بڑے رحم دل ہیں۔ اور ہاں، جب دین دشمنوں کے بارے میں سختی ہوگی نا تو رحمت آپس میں ہوگی، کیونکہ بہرحال ہمارے اندر اللہ تعالیٰ نے غصے کا، ناراضگی کا، بپھر جانے کا جذبہ تو رکھا ہوا ہے، صحیح جگہ نکلنا چاہیے نا بھائی۔ جب صحیح جگہ نہیں نکلے گا تو پھر کہاں نکلے گا؟ ایک دوسرے کو مار رہے ہیں، ایک دوسرے پہ غصہ کر رہے ہیں، ایک ہی دوسرے کے اوپر اپنا سارا بلڈ پریشر جو ہے وہ ہائی کر کے نکال رہے ہیں۔ معاف کیجیے گا بھائی، ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا؟ اگر صحیح جگہ نکل جائے غصہ تو غلط جگہ نہیں، اب صحیح جگہ نکل نہیں رہا، دین سے دشمنی کرنے والوں کے بارے میں کوئی اندر جذبات ہی نہیں آ رہے، تو جذبات نکلنے تو ہے نا، آپس میں ہی نکالنا ہے بھائی۔ تو بھائی ادھر کر لو رخ توپوں کا، ادھر سیدھے ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ اسی لیے بہت سے علماء نے لکھا، ادھر دین دشمنوں کے بارے میں دلوں میں سختی، سارے کفار نہیں، جو دین کے دشمن ہیں۔ یہ موضوع بھی کل آ جائے گا انشاءاللہ۔ آپ بولیں گے کل کیا کیا آئے گا؟ بھائی بہت کچھ آئے گا انشاءاللہ تعالی۔ کل سورہ ممتحنہ کی آیت نمبر 8 اور 9 میں آ جائے گا کن کفار سے حسن سلوک ہو سکتا ہے اور کن سے نہیں ہو سکتا۔ تو جن سے نہیں ہو سکتا ان کے بارے میں دلوں میں سختی اگر ہوگی تو ادھر آپس میں رحم دلی کا معاملہ ہوگا۔ اب صحابہ کی بڑی پیاری شان بیان ہو رہی، اور یہ وہ جماعت ہے جس نے اولاً محمد مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے ساتھ مل کر اللہ کے دین کے غلبے کی جد و جہد فرمائی ہے۔ تو اب یہ صفات ہمیں بھی اختیار کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ کیا؟ رحماء بینہم، آپس میں بڑے رحم دل ہیں، ہے نا؟ جیسے حدیث شریف میں آتا ہے، ابھی ذکر آیا چاہتا ہے، ایک عمارت کی مانند ہے، ایک جسم کی مانند ہے۔ رحماء بینہم، یہ تو ہے آپس کی رحم دلی۔ اللہ کے ساتھ تعلق کیسا ہے؟ تراہم رکعن سجدہ، تم انہیں رکوع کرتے ہوئے، سجدہ کرتے ہوئے دیکھو گے، اللہ والے ہیں، اللہ کے سامنے جھکے رہتے ہیں۔ خاص خبر وہ رات کا قیام کا معاملہ، صحابہ کرام کے بارے میں ایرانی جاسوسوں نے کیا رپورٹ دی؟ رہبان باللیل وفرسان بالنہار، رات کے وہ راہب تھے، اللہ کے سامنے کھڑے ہوتے روتے تھے، اور دن میں وہ گھوڑی کی پیٹھ پر جہاد و قتال کے میدان میں ہوا کرتے تھے۔ یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، وہ تلاش کرتے ہیں اللہ کا فضل اور اس کی رضا۔ یہ ہے اللہ والوں کی صفت۔ وہ مقصود ان کا کیا؟ اللہ راضی ہو جائے۔ وہ دین کا کام بھی کریں گے تو اپنی واہ کے لیے نہیں، اپنی فیم کے لیے نہیں، اپنی شہرت کے لیے نہیں، مال بٹورنے کے لیے نہیں، دنیا میں فلرش ہونے کے لیے نہیں، اللہ راضی ہو جائے۔ ان کی محنت کا مقصود کیا ہے؟ اللہ راضی ہو جائے۔ سورہ دہر میں پڑھیں گے 29ویں پارے میں، انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، بھئی ہم تو تمہیں کھلاتے ہیں اللہ کی خاطر، اللہ کو راضی کرنے کے لیے، نہ تم سے بدلہ چاہتے نہ شکر گزاری چاہتے ہیں۔ اللہ مجھے بھی اخلاص عطا فرمائے، آپ کو بھی اخلاص عطا فرمائے۔ ساری محنتوں کا حاصل کیا؟ اللہ راضی ہو جائے۔ یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، وہ تلاش کرتے ہیں اللہ کا فضل اور اس کی رضا۔ سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، ان کی علامت ان کے چہروں پر سجدوں کے اثرات ہیں۔ ان کے اللہ والے ہونے کی علامت ان کے چہروں پر سجدوں کے اثرات ہیں۔ اس سے مراد وہ ماتھے کا نشان نہیں ہے بھائی، ماشاءاللہ بہت سارے ساتھی ہیں برسوں کے نمازی، کوئی نشان نہیں، اور کچھ کا معاملہ جلد کا معاملہ ایسا ہو سکتا ہے کہ چند دنوں میں نشان آ جاتا ہے۔ یہ نشان مراد نہیں ہے، یہ نشان مراد نہیں۔ پھر کیا مراد ہے؟ اللہ والا ہوگا، چہرے پر نور ہوگا انشاءاللہ، اللہ کی اطاعت کرنے والا ہوگا، اس کا چہرہ بتا دے گا، اس کی چال بتا دے گی۔ وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا، سورہ فرقان کے آخر میں، رحمان کے بندے زمین پر عاجزی سے چلتے ہیں، بندے ہیں نا، بندے بن کر چلتے ہیں، اکڑتے نہیں ہیں۔ تو ان کے چہروں پر اثرات ان کے سجدوں کے اللہ والے ہیں، اللہ کے سامنے جھکے رہتے ہیں، اللہ کے اطاعت گزار ہیں، اللہ کے فرما بردار ہیں۔ ان کا چہرہ بتائے گا، ان کی گفتگو بتائے گی، ان کی چال ڈھال بتائے گی، ان کے معاملات بتائیں گے، ان کی روش بتائے گی۔ جیسے حدیث میں آیا، مؤمن وہ ہے جسے دیکھ کر اللہ تعالیٰ یاد آ جائے۔ اور جو مکار ہوتا ہے نا بھائی، مکار، چال باز، فراڈی قسم کے لوگ، اندر باطن میں گندگی چہرے پر آ جاتی ہے، گفتگو میں آ جاتی ہے، گیٹ اپ میں نظر آ جاتی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں واقعتاً اخلاص پر رکھے، اور اللہ واقعتاً اپنے لیے ہمیں مخلص، اپنے لیے خالص کر لے۔ ذالک مثلهم فی التوراۃ، یہ ان کی مثال ہے تورات میں، ومثلهم فی الانجیل، اور انجیل میں ان کی مثل، ان کی صفت، یہ مثال ایسی ہے، کزرع اخرج شطأہ فآزرہ فاستغلظ فاستوى علی سوقہ، جیسے ایک کھیتی جس نے اپنی سوئی نکالی،
پھر اسے مضبوط کیا، پھر وہ موٹی ہو گئی، پھر اپنے تنے پر وہ کھڑی ہو گئی۔ یعجب الزراع، وہ کسان کو بہت بھلی لگتی ہے، لیغیظ بہم الکفار، تاکہ اس سے کفار کو غصہ دلائے۔ انجیل میں مثال کیا ہے؟ ایک فصل کا اگنے کا عمل شروع ہونا، پھر وہ اپنے تنے پر کھڑی ہو گئی اور وہ لہلہانے لگی، اس کو دیکھ کر کسان بڑا خوش ہو رہا ہے، کفار غصے میں آ رہے ہیں۔ کون؟ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے کھڑے ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے چند صحابہ۔ مکہ مکرمہ میں 125 افراد ایمان لائے میکسیمم، 13 سال میں میکسیمم 125 افراد۔ یہ ابتدا میں چھوٹی سی ایک فصل، بہت قیمتی ہاں، لیکن چھوٹی ایک فصل اگانا شروع کی محمد مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے۔ اب یہ پورا درخت تناور بن چکا ہے اور یہ جماعت تیار ہو گئی۔ حضور دیکھتے ہیں خوش ہوتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اور کافر دیکھتے ہیں تو ان کو غصہ آتا ہے۔ یہ قرآن بتا رہا ہے کہ تورات میں بھی مثال، انجیل میں بھی مثال۔ آج بھی تورات اور انجیل، بائبل کا اولڈ ٹیسٹمنٹ، نیو ٹیسٹمنٹ، تمام تبدیلیوں کے باوجود ان میں ریفرنسز موجود ہیں جو ہمارے مفسرین نے بھی کوٹ کیے۔ قرآن آج پڑھ رہے ہیں، قیامت تک پڑھیں گے۔ اگر قرآن یہ مثالیں بیان فرما رہے تو اللہ کی شان ہے کہ کچھ مثالیں باقی رہیں گی۔ اب سنیے، جب قرآن یہ کہتا ہے کہ نبی مکرم علیہ السلام کے پیارے صحابہ کی مثالیں تورات اور انجیل میں موجود ہیں، تو حضور کی مثالیں تو اول درجے میں موجود ہوں گی۔ یہ بھی ہم نے پڑھا سورہ آراف آیت نمبر 157 میں، 157 میں۔ وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات منہم مغفرۃ واجرا عظیما، اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا ان میں سے ان لوگوں سے جو ایمان لائے، جنہوں نے نیک اعمال کیے، کہ ان کے لیے مغفرت اور اجر عظیم ہے۔ اللہ نبی مکرم علیہ السلام کے صحابہ کرام پر اپنی کروڑ ہا کروڑ رحمتیں نازل فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے بعد سورۃ الحجرات ہے، اور جیسے کہ عرض کیا گیا تھا کہ 3 سورتیں یہاں مدنی ہیں۔ 26 سپارے میں سورہ محمد کا ہم نے مطالعہ کیا، صلی اللہ علیہ وسلم، قتال کا تذکرہ تھا۔ سورہ فتح کا مطالعہ کیا، حضور علیہ السلام کے دین کے غلبے کا معاملہ اور مشن اس کا بیان تھا۔ اب سورۃ الحجرات ہے کہ دین غالب ہو جائے اور اسلامی ایک ریاست قائم ہو تو اس کے لیے رہنمائی کے حوالے سے کچھ اصولی باتیں یہ سورۃ الحجرات میں ہمارے سامنے آتی ہیں۔ سورۃ الحجرات بھی مدنی سورت ہے، جیسے کہ ذکر کیا گیا۔ اسلامی ریاست کے لیے اصل اصول کیا ہیں، ان میں سے کچھ کا بیان ہے۔ اسی طرح مسلمانوں کی معاشرت کن باتوں سے خراب ہوتی ہیں، کن برائیوں کی وجہ سے دل پھٹتے ہیں، ناراضگیاں پیدا ہوتی ہیں، ان پر توجہ دلائی گئی تاکہ دل جڑے رہیں اور ٹوٹنے سے بچے رہیں۔ پھر ایک اسلامی ریاست اگر قائم ہو جائے تو اس میں شہریت کی بنیاد کیا ہوگی، سٹیزن شپ اصلاً کس کے لیے ہوگی، اس کا بھی تذکرہ ہے۔ ایک اسلامی ریاست قائم ہو گئی تو دیگر غیر مسلم معاشرے بھی تو ہوں گے، ان کے ساتھ اسلامی معاشروں کا تعلق کس بنیاد پر استوار ہو سکتا ہے، یہ بھی ایک نقطہ ہے۔ یہ مباحث اس صورت میں ہمارے سامنے آئیں گے انشاءاللہ۔ اس کی ایک اہمیت یہ کہ آیات تو 18 ہیں، تفصیل تھوڑی تو ہے اس میں، آیات 18 ہیں، لیکن 5 مرتبہ یا ایھا الذین آمنو، یا ایھا الذین آمنو، یا ایھا الذین آمنو کے الفاظ آئے ہیں۔ نمبر 2، 5 ہی مرتبہ کم و بیش اتقوا اللہ، اتقوا اللہ، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، یہ الفاظ بھی آئے ہیں۔ پاکستان کی تمام یونیورسٹیز میں اور تمام صوبوں کے بورڈز میں جو گریجویشن کا سلیبس ہے، اکثر مقامات پر سورۃ الحجرات گریجویشن کے سلیبس میں شامل ہے، اور اچھی بات ہے اور ہونا بھی چاہیے۔ تو یہ بڑی اہم صورت اس اعتبار سے بھی کہ ہمارے تعلیمی نظام میں تھوڑا بہت اگر کہیں اسلامیات میں قرآن کا کچھ حصہ ہے تو گریجویشن کے لیول پر یہ سورہ حجرات اس میں شامل ہیں۔ اب آئیے اس کا مطالعہ شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنو، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اپنے معاملات کو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھاؤ، اور سادہ ترجمہ کیا ہے، اللہ اور اس کے رسول سے آگے مت بڑھو۔ واتقوا اللہ، اور اللہ کا تقوی اختیار کرو۔ ان اللہ سمیع علیم، بے شک اللہ تعالیٰ خوب سننے والا، خوب جاننے والا ہے۔ اللہ اور اللہ کے رسول سے آگے نہ بڑھو، کیا مطلب؟ جہاں اللہ اور اس کے رسول نے کوئی باؤنڈری سیٹ کر دی اس کے اندر رہو، حدود متعین کر دی اس کے اندر رہو۔ کون سے معاملے میں؟ ہر معاملے میں۔ عبادات، آپ کہیں گے عبادت میں کیا مطلب؟ بھائی حضور نے عشاء کی کتنی رکعتیں فرض کی؟ تو میرے پاس بڑا ٹائم ہے، میں 6 پڑھ لوں،
چار کو طویل کر لوں اکیلے اگر پڑھو، امام صاحب نہیں کریں گے بھائی، آدھے گھنٹے کی پڑھ لوں، 4 پڑھوں گا 5 بھی نہیں پڑھ سکتے. یہ عبادات کے اندر بھی فکسیشن ہے نا. ایک مثال. اسی طرح گھریلو معاملات میں حلال حرام کے احکامات دیے، یہ حرام ہے تو چھوڑو بھائی. اجتماعی معاملات کے اندر پارلیمنٹ بیٹھے ہوئے بل پاس کر رہی، چلو بھائی یہاں پر فلاں چیز کو ہم اوکے کر دیں. ایسی چیز اوکے نہیں کر سکتے جو اللہ اور اس کے رسول کے حکم سے ٹکرائے. تو میرا انفرادی معاملہ یا ہم سب کے اجتماعی معاملات ہو، اپنے آپ کو آگے نہ بڑھاؤ، اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھاؤ. یہ ہے جو ایک اسلامی ریاست کے لیے بھی ہے. اس کی ایک اچھی تعبیر خوش قسمتی سے قرارداد مقاصد آبجیکٹو ریزولوشن جو 1949 میں پاس ہوئی اور اسمبلی نے پاس کی تھی. کسی مدرسے میں پاس نہیں ہوئی تھی، اسمبلی میں پاس ہوئی تھی. اور نواب بھی موجود تھے مسلم لیگ کے، چودھری بھی موجود تھے اور سارے ہی موجود تھے، چند علماء بھی تھے، علامہ شبیر احمد عثمانی بھی تھے رحمۃ اللہ علیہ. بہرحال تو سب نے مل کر پاس کی تھی. لکھ دیا کہ sovereignty belongs to اللہ. اس زمین پر حاکمیت اللہ کے لیے، ہمارے لیے نہیں. یہ ہماری سیاسی پارٹی جو نعرے لگاتے ہیں نا عوام کی حکمرانی، یہ غلط نعرے ہیں، بلکہ اجازت دیجئے مجھے، یہ کفریہ نعرہ ہے. حاکمیت تو اللہ کی، تمہاری میری کہاں سے آ گئی؟ تم اور میں تو بندے ہیں بھائی. 3 دفعہ قرآن کہتا ہے ان الحکم الا للہ. سورہ یوسف کی آیت 40 بھی ہے. تو ہاں یہ کہو کہ بھائی یہاں نظام ہم چلاؤ بھائی، لیکن کیسا چلاؤ گے؟ اس کو حاکم مان کر. ایک. سیکنڈلی no legislation would be made repugnant to the Quran and Sunnah. قرآن و سنت کے خلاف کوئی قانون سازی نہیں ہوگی. اس کے اندر ہے کہ جو چاہو کرو، کوئی ایشو نہیں. اس کے باہر نہیں جا سکتے. اس کی پریکٹیکل ایسپیکٹس کیا ہو سکتے ہیں یہ تفصیل کا موقع نہیں، ورنہ بہت تفصیل ہو جائے گی. استاد محترم ڈاکٹر اسرار احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا ایک وہ جو خطبات خلافت کا ذکر ہوا یا عصر حاضر میں نظام خلافت اور اس کا طریقہ کار، اس میں تفصیل آپ کو ملے گی انشاءاللہ کہ پولیٹیکل لیول پر اس کی کیا ایک عملی شکل ہو سکتی ہے. کچھ بیسک انسٹیٹیوشنز ہیں ہمارے پاس، پارلیمنٹ ہے، وفاقی شرعی عدالت ہے، اسلامی نظریاتی کونسل ہے، علماء بھی موجود ہیں. اب اس کی پریکٹیکل شکلیں کیا ہو سکتی ہیں وہ اس میں بیان کی گئی. مثال کے طور پر پارلیمنٹ ایک بل بنائے، اگر میں اور آپ عام آدمی مسلمان محسوس کری کتاب و سنت کے خلاف ہے، میں عدالت کا دروازہ کھٹکھٹا سکوں. مجھے شریعت کا معاملہ تو عدالت میں ججز ہوں مگر وہ قرآن و سنت کو جاننے والے ہوں. میں یہ ثابت کروں کہ غلط بنا ہے قانون، اور پھر وہ عدالت کے ججز پارلیمنٹ کو ڈائریکٹ کریں گے صاحب یہ کتاب و سنت کے خلاف ہے، آپ اس کو امینڈ کریں. یہ ایک آئیڈیلی اچھی سچویشن ہو سکتی، ہو نہیں رہی، ہو سکتی ہے اگر اس حکم قرآنی پر عمل کرنا چاہیں تو. یہ میں نے صرف اس سے اشارہ کیا کہ امت کے علماء یا امت کا درد رکھنے والے کورے نہیں بیٹھے ہوئے، پریکٹیکلی تھیوریٹیکلی چیزیں موجود ہیں، بس ول پاور چاہیے اس کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے. ورنہ تھیوریٹیکلی انٹلیکچوئل لیول پر کتابی شکل میں یہ سارا ورک یا پیپر ورک موجود ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کے احکامات اجتماعی سطح پر ان کی کیا شکل ہوگی، اور اگر اس میں کوئی گڑبڑ ہو تو اس کو ریکٹیفائی کیسے کیا جائے گا. کرنا چاہیے ریکٹیفائی. سورہ نساء آیت 59 میں ہے کسی معاملے میں نزاع و جھگڑا پیدا ہو جائے تو معاملے کو اللہ اس کے رسول کی طرف لوٹاؤ. میرے گھر کا مسئلہ میں عالم دین سے پوچھ لوں گا بھائی اجتماعیت کا مسئلہ ہے، 22 کروڑ کی عوام کی پارلیمنٹ کا مسئلہ ہے، اب کیا کریں گے؟ یہ میکینزم بنانا پڑے گا. تو وہ موجود ہے، اس کے انسٹیٹیوشن بیسکلی موجود ہیں، اس کا میکینزم، اس کا روڈ میپ موجود ہے. مسئلہ ہے کہ جس کی ول ہوگی انشاءاللہ وہ کر پائے گا. اللہ تعالیٰ توفیق دے. ہم تو پچھلے 10 سال میں بھی دعا کرتے رہے، 20 سال میں بھی دعا کرتے رہے، آج بھی دعا کریں گے. آج جو بیٹھے حکمراں ان کو اللہ قبول کر لے. سوچے نا، میں کہتا ہوں میرا بچہ میرے لیے صدقہ جاریہ بن جائے، کتنی بڑی بات ہے جی. 22 کروڑ پر تمہارے ذریعے اللہ شریعت نافذ کروا دے، اور یہ 22 کروڑ جو 98% مسلمان ہیں یہ دین پر عمل کرنے والے بن جائیں. ان حکمرانوں کے لیے کتنا بڑا صدقہ جاریہ ہوگا. خدا کی قسم یہ سوچ تو لیں اس کو. مرنا سب نے یار، سب نے جانا ہے. بچے گا کوئی نہ کوئی، بچائے کوئی بچائے. تم بھی جاؤ گے ہم بھی جائیں. کر جاؤ ایسا کوئی کام، ایسا کوئی کام کر جاؤ کہ 22 کروڑ تمہارے لیے صدقہ جاریہ بن جائیں. میرے پاس اس کے بعد کچھ اور پیش کرنے کے لیے نہیں. یہ لائیو جا رہا ہے، پہنچا دو بھائی. میڈیا پر بیٹھے ہیں پی ٹی آئی والے بھی، ہم دعا کرتے ہیں تمہارے لیے بھائی. تمہارے آئی کے صاحب ہمت پکڑ لیں، تمہارے وزراء ہمت پکڑ لیں. ہم نے تو اپریشیٹ کیا، تم نے کہا کہ ہم ریاست مدینہ کا ماڈل بنانا چاہتے. ساری مخالفتوں کے باوجود ہم نے کہا چلو کسی نے نام تو لیا. اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق دے دے بھائی. ہمیں کیا کرنا ہے؟ اللہ تعالیٰ جس سے چاہے کام لے لے. ہمیں تو دین چاہیے، شریعت چاہیے. یہ نافذ کرنے سر آنکھوں، لیکن شریعت نفاذ ہو. امریکہ کی شریعت نہیں ہوگی وہ.
وہ رشیا کی نہیں ہوگی، وہ چائنا کی نہیں ہوگی، وہ IMF ورلڈ بینک کی نہیں ہوگی، وہ اللہ اس کے رسول کے حکم کے مطابق آپ نافذ کرو، ہم پیچھے چلنے کو تیار ہے، سمپل از دیٹ۔ اللہ تعالی ہمیں ہمارے حکمرانوں اس کی سمجھ اور توفیق عطا فرمائے۔ بہرحال اس میں بہت تفصیلات ہیں، میں کچھ تفصیل زیادہ ہی عرض کر گیا، لیکن آپ مطالعہ کیجئے، تفصیلی دروس بھی ہیں۔ یہ سورہ حجرات منتخب نصاب جو استاد محترم ڈاکٹر اسرار احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بیان فرمایا، اس میں بھی اس کی تفصیلات آپ کو ملیں گی انشاءاللہ۔ ایک اعلان میں کر دیتا ہوں کہ یہ ایک رکوع پڑھیں گے اور 4 رکعت ادا کریں گے، کیونکہ تفصیل زیادہ ہے۔ ایک رکوع مکمل کریں گے، تھوڑی تفصیل ہے ابھی، اور پھر 4 رکعت ادا کریں گے انشاءاللہ۔ ان اللہ سمیع علیم، بے شک اللہ تعالیٰ خوب سننے والا، خوب علم رکھنے والا ہے۔ دوسری آیت، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اپنی آوازوں کو نبی علیہ السلام کی آواز سے بلند نہ کرنا، ولا تجہروا لہ بالقول کجہر بعضکم لبعض، اور اس طرح ان کے روبرو زور سے بات نہ کرنا جیسے آپس میں ایک دوسرے سے باتیں کرتے ہو ہلکے انداز میں، لائٹ موڈ میں۔ ان تحبط اعمالکم، ایسا نہ ہو کہ تمہارے اعمال ضائع ہو جائیں، وانتم لا تشعرون، اور تمہیں شعور بھی نہ ہو۔ یہ پورے قرآن میں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ادب اور احترام کے حوالے سے سب سے زیادہ حساس آیت ہے، موسٹ سینسٹیو ورس آف دا قرآن، جو محمد مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے ادب اور احترام کے تعلق سے ہے۔ تمہاری آواز بھی نبی علیہ السلام کی آواز سے اوپر نہ جائے۔ ایک صحابی رضی اللہ عنہ، قدرتی طور پر ان کی آواز بلند، انہوں نے گھر میں بند کر لیا، نماز کی جماعت کی نماز بھی چھوڑ دی۔ حضور نے پوچھوایا، بھائی تم کیوں نہیں آتے؟ یا رسول اللہ، میری تو آواز ویسی تیز ہے، میں مسجد میں آیا، کہیں آپ بات کر رہا ہوں، میری آواز، میں کسی سے بات کرنے لگوں تو میرے تو گئے نا اعمال سارے۔ یہ ہیں صحابہ۔ اس آیت کے بعد صدیق اکبر رضی اللہ عنہ، عمر فاروق رضی اللہ عنہ بہت دھیمی آواز میں گفتگو کرتے حضور کے سامنے، تو حضور فرماتے، بھائی آواز تھوڑی بلند کرو، تمہاری آواز نہیں آ رہی۔ یہ ہے ادب حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا۔ استاد محترم ڈاکٹر اسرار صاحب نے ایک اور انداز سے سمجھایا، دنیا میں ہر قوم کو کوئی ہیرو چاہیے ہوتا ہے، تراشنا پڑتا ہے، یہ ہوتا ہے، اس کی اقوال ہوتے ہیں، اس کا ڈریس کوڈ ہوتا ہے، اس کی ٹوپی بھی ہوتی، بابا قوم کی بھی تو مشہور ہے نا، اب تو بیچاری ٹوپی بھی کہاں چلی گئی، ہاں جی، شیروانی بھی بیچاری کہاں چلی گئی جی، اس کا ڈریس کوڈ ہوتا ہے، اس کے کوٹیشنز ہوتی ہیں، اس کی باتیں ہوتی ہیں، اور وہ کوٹ کر کے قوم کو متحد کیا جاتا ہے۔ یہ 2.25 ارب مسلمانوں کو کسی ہیرو کی ضرورت نہیں، ہمارے رول ماڈل رسول اللہ کی ذات صلی اللہ علیہ وسلم، اور زندہ نمونہ ہے۔ پوری دنیا گھوم جائیے، 250-300 ممالک تو معروف ہے نا، کہیں بھی اگر ہم لسٹیں نکالیں گے ملک کے 250-300 نکل آئیں گے۔ 300 ممالک میں کسی مسلمان گھر میں بچہ پیدا ہوگا، کتاب میں نہ بھی پڑھا ہو تو ماں باپ کو پتا ہے کہ کرنا کیا ہے۔ ہر بچہ جب پیدا ہوگا مسلمان کے گھر میں کیا کہا جائے گا؟ اذان کہی جائے گی اس کے، سب کو پتا ہے۔ 7ویں دن کیا ہوگا جی؟ عقیقہ ہوگا، سب کو پتا ہے۔ ایسٹ میں ہو، ویسٹ میں ہو، ساؤتھ میں ہو، نارتھ میں ہو، یہ کیا ہے؟ یہ جوڑنے والی سنت محمد مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ایک مثال ہے، ورنہ ایسی ہزاروں مثالیں دی جا سکتی بلا مبالغہ۔ تو اس امت کو جوڑنے والی شے وہ رسول اللہ علیہ السلام کا طرز عمل۔ ہم لوگ تھوڑا پریشان ہو جاتے ہیں، اس سے ہاتھ اوپر باندھ لیا، نیچے باندھ لیا، چھوڑ دیا۔ بھائی سب 4 فرض پڑھتے عشاء کے، کوئی 6 نہیں پڑھتا، کوئی 5 نہیں پڑھتا۔ ہر بندہ ہر رکعت میں ایک قیام کرتا ہے، ایک رکوع کرتا ہے، 2 سجدے کرتا ہے۔ کسی نے 3 سجدے کیے ایک رکعت میں، کسی نے 2 رکوع کیے ایک رکعت میں، کسی نے یہ کہا کہ پہلے میں رکوع کروں گا، پھر میں قیام کروں گا، پھر میں سجدے کروں گا۔ کبھی دیکھا؟ پہلے قیام، پھر رکوع، پھر سجدے، ایک رکعت میں ایک قیام، ایک رکوع، 2 سجدے۔ ایسا ہی ہے کہ نہیں؟ کس نے بتایا ہے؟ یہ حضور نے بتایا ہے، زندہ نمونہ ہے محمد مصطفیٰ کریم علیہ السلام کا۔ ہاتھ اوپر نیچے ہوگا، یہ فنیشنگ ٹچ، اس کا فرق، یہ بیوٹی ہے۔ سب جوڑنے والے علماء، بڑے بڑے علماء جو چلے گئے وہ، اور جو حیات ہیں وہ اللہ ان پر اپنی رحمت نازل فرمائے، سب نے کس طرح سمجھایا؟ بھائی ہر ادا حضور کی ادا ہے، حضور کے پیارے صحابہ کی ادائیں ہیں، حضور سے ہی سیکھی انہوں نے۔ ہر ادا اللہ نے قیامت تک محفوظ کر دی۔ کوئی ہاتھ اوپر ماننا ہے تو یہ بھی سنت کو نیچے ماننا ہے، یہ بھی سنت کو چھوڑ کے پڑھ رہا ہے، یہ بھی سنت۔ جوڑو امت کو، حضور تو جوڑنے کے لیے آئے صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ حضور کا معاملہ۔ اور ادب کا معاملہ کیا ہے؟ یہ ہے جذباتی لگاؤ جو حضور سے ہونا چاہیے صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہاں تو اللہ نے فرما دیا تمہاری آواز بھی ان کی آواز سے اوپر نہ جائے، اور ایسے ان کے سامنے روبرو باتیں نہ کرنا ذرا لائٹ موڈ میں جیسے ایک دوسرے سے نہ، ایک نام لے رہا ہوں میں اپنے والد کا، ایک نام لے رہا ہوں میں اپنے استاد کا، ایک نام لے رہا ہوں کسی بزرگ کا، ایک نام لے رہا ہوں کسی مشہور شخصیت کا، اور ایک نام لے رہا ہوں میں کس کا؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا۔ بہت فرق ہونا چاہیے، بہت فرق ہونا چاہیے۔
ان کا نام لیتے ہوئے بھی ادب کا معاملہ، ان کے تعلق سے کلام کرتے ہوئے بھی ادب کا معاملہ. یہ جو بعض ہمارے ہاں شعراء نے ہر ہلکی انداز میں گفتگو شروع کر دی نعتیہ کلام کے اندر، علماء پسند نہیں کرتے. نعت شریف کہتے ہوئے جو ایک بازاری انداز لوگوں نے اختیار کر لیا ہے، گانے باجے اور بچہ ہاتھ ہل رہے ہیں وہ کانسرٹس کی طرح، یہ حرام قرار دیا علماء کرام نے. یہ بید بھی ہے، یہ بھی گستاخی کی شکل ہے، اس میں بھی احتیاط ہونی چاہیے. اچھا سوچیں، آواز سے آواز اوپر جائے تو نیکیاں برباد، اور قرآن کہہ رہے شعور بھی نہیں ہوگا. ارے ایک ہے گناہ کہ مجھے پتا ہے میں نے گناہ کی توبہ تو کروں گا نا، ایک گناہ کا پتہ ہی نہیں توبہ کیا کروں گا میں اس کی. اس قدر حساس معاملہ. آواز سے آواز اوپر تو نیکیاں برباد. جو حضور کی رسالت کا انکار کر رہا ہے برباد، حضور کی سنت کا سرے سے انکار کر دے، اطاعت کا سرے سے انکار کر دے. ایک ہے علمی بحث علماء میں، کون سی حدیث مستند ہے، کون سی غیر مستند ہے، کون سی اس مقام پر اپلائی ہوگی، کون سی، یہ ٹھیک ہے، اس میں کوئی ایشو نہیں. مگر سنت رسول علیہ السلام کو، اطاعت رسول علیہ السلام کو ڈینائی کر دینا، یہ تو کفریہ طرز عمل ہے. سورہ نساء کی آیت نمبر 82 کے مطابق. اور نیچے آئیے، حضور نبی اکرم علیہ السلام کی سنتوں کا مذاق اڑائے. ایک ہے داڑھی کا معاملہ، حضور نے حکم دیا، کسی نے نہیں رکھی بھی ایک الگ بحث ہے، اللہ کو توفیق عطا فرمائے. مگر کسی داڑھی والے کی داڑھی کا کوئی مذاق اڑا رہے تو یاد رکھنا بھائی، یہ ہم نے جو سجائی ہے نا، معاف کیجئے گا، اندر سے پوچھیں تو بہت سے لوگوں کو مشکل لگی ہوگی. کیوں سجائی؟ اس لیے کہ رسول اللہ کا چہرہ ایسا تھا، ڈیٹس اٹ، ختم ہو گئی بات. جس مسلمان مرد نے سجائی اس نے سجائی. اب کوئی اس کا مذاق اڑا رہا ہے تو محمد رسول اللہ علیہ السلام کا مذاق اڑا رہا ہے. سوچ لیں، آج ہماری کسی بیٹی بہن نے برقع لیا، عبایا لی، کوٹ لیا، نقاب لیا، گھونگھٹ نکالا، اور کوئی اس کا مذاق اڑا رہا ہے. اس بچی سے پوچھیں، اس بیٹی سے پوچھیں، اس کو اگر چوائس ہوتا کبھی نہ لیتی. وہ کیوں لیا اس نے؟ اس سے کہ حضور کی تعلیم ہے، یہ حضور کی بیویوں کا طرز عمل ہے، لباس ہے، یہ حضور کی پیاری بیٹیوں کا لباس. ایسا ہی ہے نا. اب کوئی ان کا مذاق اڑا رہا ہے تو کس کا مذاق اڑا رہا ہے؟ حضور کا مذاق اڑا رہا ہے. ایک ہے کسی سنت کے طریقے پر عمل نہ ہو، ایک الگ بحث. ایک ہے اس کا مذاق اڑانا. امام شافعی اللہ ان پر اپنی رحمت نازل فرمائے، لوگ کہتے ہیں مسلمان جذباتی ہو جاتے، ہونا چاہیے، اگر یہ بھی نکل گیا تو بچا گیا ہمارے پاس. امام شافعی بیٹھے، درس ہو رہا ہے، حضور علیہ السلام کی مبارک اداؤں کا، سنتوں کا بیان چل رہا ہے. ذکر آیا کہ حضور کو کدو پسند تھا، لوکی کدو حضور پسند فرماتے تھے. آگے سے ایک شاگرد کہتا ہے وَلَٰكِن لَا أُحِبُّ یا استاذ، لیکن استاد مجھے تو پسند نہیں. امام شافعی نے کتاب بند کی اور کہا بات سن، الفاظ واپس لے ورنہ تیری گردن تلوار سے اڑا دوں گا. امام شافعی رحمت اللہ علیہ، کدو کھانا کوئی فرض نہیں ہے، لیکن کس کنٹینیویشن میں بات آ رہی؟ تمہارا استاد امام شافعی رحمت اللہ علیہ، امام پڑھا رہا ہے، استاد پڑھا رہا ہے، حضور کی بات بیان کر رہا ہے، رسول اللہ علیہ السلام کو لوکی کدو پسند تھا، تم آگے سے کہو کہ مجھے پسند نہیں. یہ ٹکرا گئی بات. امام شافعی کو سمجھ آ گئی، وہ صاحب ایمان تھے، بیٹا الفاظ واپس کو ورنہ گردن اڑا دوں گا تمہاری. اور امام مالک کیا فرماتے؟ اس امت کے زندہ رہنے کا کوئی جواز نہیں کہ اس کے پیغمبر کی شان میں گستاخی ہو اور وہ بیٹھے رہے. یہ ایمان والے لوگ تھے. آج تو بکاؤ مال ہو گیا ہے. کافروں کی سوچ کے مطابق چاہتے ہیں کہ ہم سوچیں. نہیں ہو سکتا بھائی. تم ہائیڈ پارک میں کھڑے ہو کر گستاخیاں کر سکتے ہو، گالیاں دے سکتے ہو پیغمبروں کو، ہم یہ بغیرتی نہیں برداشت کر سکتے. ہم تو اپنے باپ کے لیے برداشت نہ کریں، کیا خیال ہے؟ ماں کے لیے برداشت نہ کریں، اور ہماری ہزاروں مائیں حضور کی حرمت پر قربان، ان کے لیے تو بکواس کرے مسلمان، برداشت کرے اس کو. یہ نری جذباتیت نہیں ہے، ایمان کا تقاضا ہے. تو یہ آیت تو عجیب شان کے ساتھ ہے. آواز سے آواز اوپر گئی تو نیکیاں گئیں. کوئی مذاق اڑا رہا ہے، سنت کا مذاق اڑا رہا ہے، احکام کا مذاق اڑا رہا ہے، احکام پر عمل کرنے والوں، سنتوں کو فالو کرنے والوں کا مذاق اڑا رہا ہے. ارے بھائی اپنے ایمان کی خیر بنائے. یہ حساس معاملہ، یہ نری جذباتیت. اور کوئی کہے تو ہے، مانتے ہم جذباتیت ہے ہمارے اندر. دنیا بغیرت ہوگی تو کیا کریں؟ ماں باپ کو بھی برا بلا کوئی کہے ان کو کچھ نہیں ہوتا تو یہ بغیرت ہے. یہ ٹیمپرامنٹ تھوڑی ہے بھائی، یہ بغیرت ہے. یا تو اس کے اندر ایمان ہی نہیں، کوئی جس کو کہتے ہیں شرافت مروت کی کوئی حص ہی نہیں،
تو ٹھیک ہے بےغیرت بنتا رہے، مگر کوئی مسلمانوں سے یہ توقع رکھے کہ بےغیرت بن جائیں، یہ ممکنات میں سے نہیں ہے۔ جس رسول کے ہم ماننے والے ہیں اور ان کے جن صحابہ کو ہم جانتے ہیں ان کو سامنے رکھیں تو بھائی یہ دنیا جو بےغیرت بننے کا درس ہمیں دینا چاہتی ہے یہ ہم سے ممکن نہیں ہو سکتا، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اللہ اکبر، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ کتنی اہم ہے پتہ ہے نا؟ کچھ مواقع پر جھوٹ بولنے کی اجازت ہے، یعنی بات کو ذرا گھما دیں، کچھ بھی کریں تاکہ جڑ، اس میں صلح بھی شامل، ایک کو منانے کے لیے کچھ کہہ دیں، دوسرے کو منانے کے لیے کچھ کہہ دیں اور ان دونوں کو جوڑ دیں، اس کے لیے کچھ غلط بیانی بھی کرنی پڑے تو کر دیں، کوئی مسئلہ نہیں، یہاں اجازت دی حضور نے صلی اللہ علیہ وسلم۔ لیکن صلح اتنا بڑا عمل ہے۔ انما المؤمنون اخوۃ، بے شک ایمان والے آپس میں بھائی بھائی ہیں، فاصلحوا بین اخویکم، بس اپنے دو بھائیوں کے درمیان صلح کرا دو، واتقوا اللہ، اور اللہ کا تقوی اختیار کرو، لعلکم ترحمون، تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ یہ بات تو ہوئی ہے بھی کراچی کے بارے میں، اپنے علاقے کے بارے میں، ہم تو پوری امت کا سوچیں بھائی، کم سے کم دنیا کے کسی کونے میں جاتے ہیں اور کسی نے تھوڑا سا پہچان کر السلام علیکم کہہ دیا، خوشی ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی کہ چلو یار میں اور یہ ایک ہی ہیں، ہے کہ نہیں؟ یہ ہے وہ طاقت، وہ قوت جو ہمیں جمع کر سکتی ہے۔ ہاں تھیوریٹیکلی موجود ہے، پریکٹیکلی ہم نے کرنا ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو توفیق دے۔ واتقوا اللہ، اور اللہ کا تقوی اختیار کرو، لعلکم ترحمون، تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔